الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، یہ اس وقت میں نے سورہ طٰہٰ ہے جس کی پہلی 5 آیات جو ہے نا وہ ابھی آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں. ان آیات کے اندر خاص طور پہ جو دوسری آیت ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ایک بڑی ضروری بات جو وہ فرمائی ہے، اور وہ یہ بات فرمائی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ قرآن آپ پر جو نازل کیا ہے یہ آپ کو مشقت یا مصیبت کے اندر جو ہے وہ ڈالنا نہیں ہے. اور عام طور پر ہمارے کہتے ہیں شقی، یہ تشقا شقی یعنی ایک ہوتا ہے بد نصیب اور ایک ہوتا ہے خوش نصیب. یعنی یہ قرآن جو ہے یہ آپ کے لیے خوش نصیبی ہے، بد نصیبی نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں سے یہ آپ کو خوش نصیب بنانے کا ذریعہ ہے. قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا ایک خاص معجزہ ہے. یعنی معجزے تو اور بھی بہت ہیں، قرآن ایک خاص معجزہ ہے. میں اس کو اس طرح آپ کو سمجھا دوں کہ ہم پڑھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے معجزے دیے تھے. مثال کے طور پر ایک لاٹھی تھی ان کے پاس جو سانپ بن جاتی تھی، اژدہا بن جاتی. یہ معجزہ تھا، لیکن یہ معجزہ صرف موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا. یعنی موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، لاٹھی فوت نہیں ہوئی، لیکن پھر وہ لاٹھی کبھی سانپ نہیں بنی. یعنی وہ جو معجزہ تھا وہ صرف موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی تھا. وہ لاٹھی بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی معجزہ تھی. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کئی ساری چیزیں ہیں، اور بھی انبیاء کے ساتھ ہیں. لیکن یہ خاص فرق سمجھ لیں جی، قرآن حکیم وہ معجزہ ہے جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. لیکن اگر اسی طرح کوئی بھی انسان اس قرآن کو تھام لے یا قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ قائم کر لے تو یہ آج بھی وہی معجزہ ہے. یعنی وہ جو لاٹھی میں خصوصیت تھی وہ ختم ہو گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ.
جبکہ قرآن جو ہم عام طور پر کہتے ہیں ایک زندہ معجزہ ہے، یہ عام لوگوں کو بات کا نہیں پتہ چلتا. وہ زندہ معجزے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لاٹھی جو تھی وہ اس کا معجزہ مر گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے بھی ہوئے بھی وہ موسیٰ علیہ السلام ہی کے ہاتھ میں سانپ بنتی تھی. یہ نہیں کہ کوئی اور چوری لے گیا کٹ کے وہ بناتا پھرے. جبکہ قرآن حکیم جو ہے وہ ایک زندہ معجزہ ہے. یہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا، یہ آج بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ یہ ایک معجزہ ہے. بس فرق صرف یہ ہے کہ وہ لوگ چاہیے جو اس کتاب کو اس طریقے سے تھامیں یا اس کتاب کے ساتھ اپنا وہ تعلق جو ہے وہ بنا لیں. اب یہ بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بھی فرمائی ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. لوگوں، اب اللہ اگر تم کو عزت دے گا، یعنی اس وقت آپ کے مخاطب مسلمان ہیں نا، اگر اللہ تمہیں عزت دے گا تو اس قرآن کی بنیاد پر، اور اگر ذلیل کرے گا تو قرآن کی بنیاد کے اوپر. یہ ایسے ہی ہے نا، مطلب قرآن ہی کی وجہ سے ذلیل اور قرآن ہی کی وجہ سے عزت. یہ ایسے سمجھ لیں نا کہ ماں باپ ہیں، ایک آدمی جو ہے وہ ماں باپ کے حقوق ادا کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں خوش نصیب ہو جائے گا. ماں باپ کی وجہ سے اس کے حصے میں خوش نصیبی آ گئی. اور دوسرا بیٹا جو ہے وہ اپنے فرائض ادا نہیں کرتا اور اس کے حصے میں بد نصیبی آ گئی. یعنی ماں باپ ہی کی وجہ سے ایک رویہ ایک نے اختیار کیا، اس کے لیے خوش نصیبی آ گئی، اور ایک رویہ جو ہے وہ دوسرے نے اختیار کیا، اس کے نصیبوں میں بد نصیبی آ گئی. تو اسی طرح مطلب یہ ہے کہ ایک رویہ قرآن کے ساتھ ایک گروہ اختیار کرے گا تو وہ عزت پا جائے گا، سر بلند ہو جائے گا. یرفع اٹھائے گا، دنیا کے اندر سر بلندی دے گا، دنیا کے اندر عزت دے گا، آخرت میں بھی دے گا یقیناً انشاءاللہ. اور دوسروں کو پھینک دے گا نیچے گڑھے میں، وَیَضَعُ بِهِ آخرین. ان کا وہ تعلق نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا، جس طرح قرآن حکیم کے اندر یہ ارشاد بھی سورہ فرقان کے اندر آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. میری یہ وہ قوم ہے جو قرآن سے ہجرت کر چکی تھی، قرآن سے دور ہو چکی تھی. تو جو دور ہو چکے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس قرآن کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ جنہوں نے اس کو تھاما ہوا ہے وہ بھی یہی بات، زبان سے تو ایک ہی بات ہے. قرآن حکیم کے اندر اور بھی مقامات ہیں. ایک مقام کے اوپر بلکہ دو دفعہ مختلف مقامات کے اوپر فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہے. ایمان والوں کے لیے کہاں عزت ہے؟ اگر ایسے ہی ایمان والے ہوتے ہیں تو پھر ان کے لیے کہاں عزت ہے؟ آج اس کو ہم عزت کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں جو ہے نا وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. پہلے تو کچھ نہیں تھے، لیکن بہرحال آہستہ آہستہ اینڈ تک آپ سمجھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے تک یہ بات جو ہے وہ لاکھوں تک پہنچ گئی، کوئی 1,00,000 2,00,000 تک پہنچ گئی ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو اب جو ہے نا وہ انہوں نے عزت پا لی، لیکن آج وہی تعداد اربوں میں ہے.
اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ مظلوم، سب سے زیادہ مجبور، سب سے زیادہ جاہل، ہر اعتبار سے پیچھے جو ہے نا وہ مسلمان قوم ہے، وہی ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ تو پھر کیا قرآن نے ہمیں اٹھایا کیوں نہیں ہے، پھینکا کیوں ہے؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کچھ کو تو اٹھائے گا، ہمیں تو نہیں اٹھایا، ہمیں کیا اٹھایا؟ وہ پوری دنیا کے اندر مسلمان گرے ہوئے ہیں۔ اور جو فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، تو کہاں ہے مومن، کلمہ پڑھنے والے، ایمان والے؟ تو اصل چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی غلط نہیں ہے، اور جو کچھ اللہ نے فرمایا وہ بھی غلط نہیں ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ بحیثیت مجموعی ہم وہ ایمان والے نہیں ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ عزت و شرف کا وعدہ ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم سر بلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہوئے۔ آج ہم نے چونکہ یہاں قرآن ہی کی بات آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، تو یہ قرآن کے حوالے سے یہ بات ہم نے سمجھنی ہے کہ یہ قرآن ہمارے پاس ہے، لیکن ہم خوش نصیبی کی بجائے بد نصیبی میں ہیں۔ ایسا کیوں ہے ہمارے ساتھ؟ وہ ہمارے تعلق میں وہ کون سی کمیاں ہیں جن کی وجہ سے یہ ذلت ہے؟ وہ کون سی ہماری ذمہ داریاں ہیں، وہ کون سے ہمارے فرائض ہیں جو قرآن کے حوالے سے ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں، جو ہم ادا نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے آج دنیا کے اندر جب ہم ذلیل ہیں، رسوا ہیں۔ اس حوالے سے جی پہلی بات سمجھ لیں، اور پہلی بات اہم ترین ہے، لیکن بہرحال باقی بھی کم نہیں ہے، لیکن یہ پہلی بات جو ہے نا وہ سمجھ لیں، وہ کیا ہے؟ پہلی بات ہے اس قرآن کے اوپر ہمارا ایمان۔ ویسے تو ظاہر بات ہے مسلمان ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو آمنت باللہ کما ہوا باسماء، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، کتاب تو تیسرے نمبر پر آتی ہے، رسول بعد میں آتا ہے، کتاب پہلے آتی ہے۔ تو ایمان کے بغیر تو جو ہے وہ کتاب کے اوپر، قرآن کے اوپر ایمان کے بغیر تو پھر وہ اپنے آپ کو بے وقوفی ہے جو کہے گا میں ایمان والا ہوں۔ اس قول کے حوالے سے تو پورا وہ سمجھے اربوں مسلمان ہے نا۔ اصل بات یہ ہے کہ ایمان ہے کیا؟ ایمان ہے یقین کا نام۔ یہ یقین جو ہے وہ دل میں پیدا ہوتا ہے، زبان سے تو صرف اس کا ایک اقرار ہے، اصل ایمان دل میں پیدا ہوتا ہے، اصل یقین دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کو اس طرح سمجھ لیں جی، اس یقین کی یا اس ایمان کی سب سے پہلی ضرورت محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہیں، اور غار حرا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انسانی شکل کے اندر جو ہے وہ بظاہر تو انسان ہی ہے، انسانی شکل میں انسان ہی ہے، انسان ظاہر ہو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس پیغام کی بنیاد کے اوپر آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ پیغام آپ نے لوگوں تک جو ہے وہ پہنچانا ہے۔ اب آپ غور کریں،
اگر تو یہ بات ہوتی نا کہ اللہ تعالیٰ خود آ گیا ہوتا غار حرا میں، ٹھیک ہے نا، تو پھر تو اللہ کو ہی پہچاننے کی ضرورت تھی نا، باقی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو اگر اللہ کی پہچان ہو جاتی تو پھر تو سیدھا ہی مسئلہ تھا، قرآن اللہ پیغام دے دیتا، یا اللہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیتا، اپنی پہچان کروا کے تو اپنا پیغام دے دیتا۔ لیکن اللہ نہیں آیا، بلکہ اللہ نے فرشتے کو بھیجا ہے۔ اب ایک مسئلہ ہے نا کہ اس فرشتے کو پہچاننا کہ یہ فرشتہ ہی ہے، یا جو ہے نا وہ کوئی میں جو یہاں پہاڑ کے اوپر چڑھ کے آ گیا ہوں، تو کوئی اور بھی پہاڑ کے اوپر چڑھ کے آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ لوگ حج کے اوپر، عمرے کے اوپر جب وہ جاتے ہیں وہاں غار حرا نہیں پہنچ جاتے، تو اس وقت نہیں کوئی اور پہنچ سکتا تھا؟ اگر محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کوئی بھی پہنچ سکتا، کیا شک نہیں پیدا ہو سکتا کہ یار کوئی بھی آ گیا ہوگا، آ کر کہہ رہا کہ میں فرشتہ ہوں اور میں پیغام لے کر آیا ہوں؟ پھر یہ کہ مکے کے لوگ جو تھے وہ فرشتوں سے بھی متعارف تھے اور جنات سے بھی متعارف تھے، بلکہ شیطان سے بھی، جنات میں سے شیطان سے بھی متعارف تھے۔ یہ جو حج پہ جا کر لوگ جو ہے وہ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں نا، یہ وہ پرانے زمانے سے کنکریاں مارتے آ رہے ہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے۔ ان کو اس بات کا جو ہے نا وہ پتہ ہے کہ شیطان ایک چیز ہے جو آیا تھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، حاجرہ سلام علیہا کے پاس، ان کو جو ہے وہ روکنے کے لیے، جو ہے نا وہ بیٹے کی قربانی جب وہ دینا چاہ رہے تھے تو اس سے پھسلانے کے لیے جب وہ آیا تھا۔ یہ تصور تھا، جا کر وہ شیطان کو کنکریاں مارتے تھے نا، تو دل میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ شاید یہ شیطان ہی ہو؟ اگر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جا سکتا ہے تو یہاں کیوں نہیں آ سکتا؟ میں اسے فرشتہ تسلیم کر لوں۔ تو یہاں یہ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا یقین بات ہو رہی ہے، یقین کی۔ یہ یقین پہلے تو اللہ کے بارے میں یقین اور اللہ تعالیٰ کا تعارف، اللہ کی پہچان، پھر اس فرشتے کی پہچان، پھر یہ تسلی کہ فرشتہ واقعی پیغام بھی اسی ہستی کا لے کر آیا اور اس کلام میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ یہ ہے اصل کے اندر وہ یقین جو دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ وہ جو ہمارے تبلیغی بھائی کہتے ہیں نا کہ ایمان اور یقین کی بات ہوگی، وہ ایمان کے ساتھ یقین کا لفظ کہتے ہیں نا، یہ سمجھ لیں یہ یقین نہیں ہے، اور اس یقین کا پیدا ہونا آسان بھی نہیں ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین حاصل ہوا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر لوگوں کو وہ پیغام پہنچایا نا، لوگوں کو پہنچانا تھا پیغام، کیونکہ پیغام تو لوگوں کے لیے نازل ہوا ہے نا، تو وہ لوگوں کو پہنچانا تھا۔ تو جب لوگوں کو جا کر پہنچایا تو ظاہر ہے لوگوں نے بھی سوچا ہوگا پتہ نہیں فرشتہ آیا کہ خواب آیا۔ کسی نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ بھئی آپ کے پاس تو فرشتہ آیا، چلو فرشتے کو تھوڑی دیر روک لیتے، ہمیں وہیں بلا لیتے۔ قرآن کریم کے اندر ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ فرشتے کو ساتھ ہی لے آتے۔ جیسے ہم آج سوچیں تو اسی طرح ہی لوگ تھے نا۔ اب دیکھیں ان کے لیے ایک لنک کا اور اضافہ ہو گیا نا، یعنی محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرشتے سے ملاقات ہو گئی، فرشتے کو دیکھ لیا، لیکن اب انہوں نے تو فرشتے کو بھی نہیں دیکھا۔ دو لنک بن گئے، یعنی قرآن وہاں پہنچا ہے، ایک مزید لنک کا اضافہ ہو گیا، یعنی اب فرشتہ بھی آ گیا اور محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے۔
اب ان کے اندر ایسے یقین میں اور مسئلہ پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ ایسی بات ہے نا کہ میں یہاں گفتگو کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور آپ جب باہر جا کر کسی کو جو ہے وہ بتائیں گے تو اس کے لیے مشکل ہے، اور وہ کہے گا پتہ نہیں یہ وہاں گئے بھی ہیں کہ نہیں گئے۔ آپ وہاں جا کر کہیں جی اس نے یہ بات کہی ہے، وہ یہ بھی سوچ سکتا ہے یہ پتہ نہیں گیا ہی نہیں گیا، یا پتہ نہیں اس نے کیا کہا تھا اور اس نے ہمیں کیا سنا دیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا۔ تو اب وہ آگے بتائے گا تو آپ ذرا دیکھیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ کتنا پرابلم جو ہے وہ آ جائے گا اس یقین کرنے میں کہ یہ بات، یہ آج کا ہمارا دور ہے کہ ہم نے بات کو سنا ہی نہیں ہوتا، اور ایسے سنی سنائی آج کل وہ خاص طور پر سیاست میں تو چلتا ہی یہی ہے نا کہ ہم نے کبھی اس سے ملاقات بھی نہیں ہوتی، اس کی شکل بھی نہیں دیکھی ہوتی، اور جس سے سن کر ہم آگے بتا رہے ہوتے ہیں اس نے بھی کبھی نہیں دیکھا ہوتا، سنا نہیں ہوتا۔ لیکن آپ اگر اس کو سمجھیں کہ یہ کتنا مشکل ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ یقین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی پیدا ہوا، اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جا کر لوگوں کو اللہ کی پہچان کروائی اور اللہ کا پیغام دیا اور ان کو بتایا کہ یہ پیغام مجھے فرشتے کے ذریعے پہنچا ہے، تو ان لوگوں کے میں سے جنہوں نے انکار کیا انہوں نے تو انکار کر دیا۔ وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا، ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا جی چلے فرشتہ ہی ہمیں دکھا دیتے، اللہ نہیں تھے۔ لیکن جو ایمان لائے ان کے اندر یہ یقین پیدا ہوا تو انہوں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ ان کی کوئی اور مجبوری نہیں تھی، ان کو یہ مسئلہ نہیں تھا کہ جی ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم تو شروع سے ہی پڑھ رہے ہیں۔ ان کو یہ یقین پیدا ہوا تو وہ ایمان لائے۔ یہ بات ہے جو قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، ایمان لائے رسول، کون سا رسول؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمن الرسول کس چیز پر؟ بما انزل الیہ، جو نازل ہوا ان کی جانب، من ربہ، ان کے رب کی طرف سے۔ یہ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یقین۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور پھر دوسرے ایمان والے بھی، وہ بھی اس یقین میں شامل ہوئے، ان کے دلوں میں بھی یہ یقین پیدا ہوا، ان کے دلوں کے اندر بھی جب وہ ایمان پیدا ہوا۔ اب ذرا غور کریں، ہم اس کو کتنا آسان سمجھتے ہیں۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اس ایمان کی کیفیت جو ہے نا وہ پیدا ہونا۔ اب آپ دیکھیں کہ جی پھر آگے آج ہم نے کتنے لنکس ہیں درمیان میں، کتنے واسطوں سے آج یہ قرآن ہی ہمارے پاس ہے۔ نہ ہم نے اللہ کو دیکھا، نہ ہم نے فرشتے کو دیکھا، نہ ہم نے رسول کو دیکھا، نہ ہم نے ان لوگوں کو دیکھا جن کو رسول نے پہنچایا، اور پھر ہم نے ان کو بھی نہیں دیکھا جن کو صحابہ نے پہنچایا، اور پھر وہ جن کو صحابہ نے پہنچایا ہم نے ان کو بھی نہیں دیکھا، اور درمیان میں کتنے واسطے ہیں۔ اور آج ہم بڑے آسانی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ لاجیکلی بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ یقین دیکھیں، ہندو ہے، ہندو بھی تو اپنی کتاب کے اوپر جو ہے وہ اعتقاد رکھتا ہے نا، جیسا ہم رکھتے ہیں ایسا وہ رکھتا ہے۔ سکھ بھی اپنے گرنتھ کے اوپر اعتقاد رکھتا ہے۔ ہم سب کو غلط کہتے ہیں نا، یہودی ہے، عیسائی ہے، وہ تو اپنی کتابوں کے اوپر اعتقاد رکھتے ہیں، ہم بھی اعتقاد رکھتے ہیں۔ لیکن یہ جو ایمان ہے یہ یقین کا نام ہے، اور یہ یقین اگر پیدا نہیں ہوتا تو عزت نہیں ملے گی۔ وہ جو فرمایا نا ایک شعر میں، یقین پیدا کر ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ یہ یقین جو ہے نا وہ، اچھا میں پھر عرض کر دوں، میں زور سے کہہ دوں
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے اندر یقین پیدا ہو گیا. میں پر یقین کے اوپر تقریریں کر دوں تو آپ سمجھیں کہ یہ تو یقین اس کے اندر پیدا ہو گیا. لیکن اس وقت میں آگے چل کر تھوڑی بات کروں گا، لیکن اس وقت میں یہ نہیں بات کر رہا کہ یہ یقین کیسے پیدا ہوگا اتنا عرصہ بعد، اتنے لنکس کے بعد، لیکن ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ نہیں ہے کہ ناممکن ہے، ممکن نہیں. اللہ نے ناممکن چھوڑا ہی نہیں ہے. یہ پہلی کمی ہے جی، اور یہ جڑ ہے سمجھ لیں. باقی ساری کمیاں اسی سے ہی نکلتی. یا یہ پہلا ہمارا کام تھا جو ہم نے کیا نہیں ہے، یا ہم کرنے کی طرف متوجہ نہیں ہیں، ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے. اسی کا نتیجہ پھر دوسری کمی ہے، یا دوسری غفلت ہے، یا دوسری کوتاہی ہے، یا دوسرا اپنا فرض جو ہے اس سے پہلو تہی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن سے محبت، اور قرآن کو محبت کے ساتھ پڑھنا. دیکھیں، یہ جو محبت کا لفظ کہہ رہا ہوں نا، میں اس کو سمجھ لیں. ویسے بھی تو پڑھا جاتا ہے نا، میں محبت کے ساتھ پڑھنے کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا کیا رشتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ایمان والوں کا ولی ہے. ولی کے کئی مفہوم ہے، لیکن یہ جو ہم کہتے ہیں نا ولی اللہ، وہ تو اللہ دا ولی ہے، اللہ دا دوست ہے. اللہ کیا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں سب ایمان والوں کا دوست ہوں، لیکن کن ایمان والوں کا؟ یہ پھر اب ہم نے اس میں سمجھنا، وہ جو واقعی ایمان والے ہیں، یقین والے ہیں، اللہ ان کا دوست ہے. اور یہ دوست جو ہے، یہ لفظ کو سمجھ لیں، کیونکہ یہ اور کسی رشتے سے سمجھ نہیں آنا، یہ دوست کے رشتے سے سمجھ میں آنا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو اس کو سب سے زیادہ انس ماں کے ساتھ ہوتا ہے، پھر باپ کے ساتھ ہو جاتا ہے، پھر بھائی بہن عزیز و اقارب جو بھی گھر میں زیادہ آتے جاتے ہیں، پھر کوئی تھوڑا بہت دائیں بائیں. بچہ جب 5 6 سال 7 سال 8 سال کی عمر میں پہنچتا ہے نا، 10 سال میں پہنچتا ہے، یہ خود ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے اور ہمارے بچوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے. وہ باہر ایک بیلی بناتا ہے. یہ بیلی کو دوست کہتے ہیں، کہتا ہے اللہ بیلی. یہ ہر ایک سے آپ سمجھ لیں کہ وہ شاید کوئی اب نارمل ہوگا جس کی جو نہیں بناتا. ٹھیک ہے نا. یہ ایسی ضرورت ہے کہ باپ روکتا رہتا ہے، ماں روکتی رہتی ہے، تو بیلی کول نہیں جانا. وہ بھج کے بیلی کول جاتا. اور اکثر ہمیں یہ شکایت رہتی ہے، میرے پتر نو، میرے بچے نو یہ بیلی نے خراب کر دیتا. حالانکہ وہ ماں پیو بھی یہی کہندے ہیں کہ ساڈے پتر نو یہ بیلی نے خراب کر دیتا. آپ اسے جو ہے وہ روکنے کے لیے مارتے بھی ہیں، اور بھی کوئی جو حربہ آپ کر سکتے ہیں، کوئی لالچ دے لیں. حالانکہ دیکھیں، ماں کے پاس وہ پلا ہے، باپ کے پاس وہ پلا ہے. وہ آپ کے ڈر کی وجہ سے یا آپ کی محبت کی وجہ سے آپ سے یہ بھی کہا میں نے چھوڑ دیا، اب میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. پھر بھی جب آپ کا دھیان ادھر کو ہوگا تو وہ بیلی کے پاس ہوگا. آپ اسے آج کل کے دور میں تو آپ اسے بند کر دیں گے تو وہ موبائل پہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے نا. اور وہ بیلی کے ساتھ گھنٹوں گزارے، اس کا اسے وہ باپ کے ساتھ بیٹھا ہوگا، تنگ بیٹھا ہوگا کہ یہ باپ مجھے کب چھوڑتا ہے میں بیلی کے پاس جاؤں، یہ ماں مجھے کب چھوڑتی ہے میں بیلی کے پاس جاؤں. وہ وہاں گھر بھی آتا ہے تو ماں باپ کے ڈر کی وجہ. ہم بھی اسی طرح ہی آتے تھے کہ یار باپ کہے گا، ماں ناراض ہوگی، ماریں گے کہ تو سارا دن باہر ہی کڈ آیا. وہ بیلی کے پاس جو ہے وہ جاتا ہے. اب ذرا غور کریں کہ اگر واقعی اللہ تو ہے ایمان والوں کا دوست، اور ہماری بھی دوستی ہو گئی ہے، ہم وہ ایمان والے ہیں، وہ یقین ہمارے اندر جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے،
تو اب ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو مجلس ہے اس میں اکتاہٹ کیوں ہوتی ہے، اس میں بوریت کیوں ہوتی ہے؟ ہم اس مجلس کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو کتنا سکون میں محسوس کرتے ہیں، کتنا اپنے آپ کو جو ہے وہ خوش محسوس کرتے ہیں؟ آج تو ویسے میں تو شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ پڑھنے کی بات کر رہا ہوں، اب تو پڑھنے کا رواج ہی ختم ہو گیا۔ میں جب چھوٹا تھا نا جی، اس زمانے کی بات ہے، 5-7 سال کی عمر میں باتیں یاد رہ جاتی ہیں۔ بچے ہوتے تھے تو رات کھیلتے رہے، دیر سے لیٹے، اور صبح فجر کے ٹائم جب آنکھ کھلتی تھی نا، آوازوں سے آنکھ کھلتی تھی، اور وہ آوازیں کیا تھی؟ ایک طرف میری دادی جو ہے وہ بیٹھی ہوئی قرآن پڑھ رہی ہے، دوسری طرف میری ماں پڑھ رہی ہے، تیسری طرف میری پھوپھی پڑھ رہی ہے، اور پڑھ بھی اونچی آواز میں رہی ہے، ہو سکتا ہے 2 محلے 2 گھر دور بھی آواز جاتی ہو۔ یہ روٹین ہوتا تھا، اور اس کو وہ کہتے تھے سبق پڑھنا۔ کسی کا رہ گیا تو اس نے کہا کہ میں تو سبق نہیں پڑھا۔ مرد جو ہوتے تھے وہ مسجد کے اندر جو ہے وہ جاتے تھے، اور وہ نماز سے پہلے چلے گئے، وہ نماز سے پہلے جو ہے وہ انہوں نے بیٹھ کے پڑھ لیا، یا نماز ہوگی تو اس کے بعد جو ہے وہ پڑھ لیا۔ اب مسجد میں قرآن پڑھنے والے آپ نے کبھی دیکھے ہیں، یا گھر میں بھی دیکھے ہیں؟ جتنا وقت ہم موبائل کو دیتے ہیں میرے سمیت، اور مجھے پتا ہے کہ یہاں 100% بھی اتنا ٹائم نہیں دیتے، 100% کوئی آدمی نہیں ہے جو اتنا ٹائم دیتا ہو جتنا وہ موبائل کو دیتا ہے۔ وہ بالکل ہی کوئی میرے طرح باجوہ صاحب طرح بالکل موبائل استعمال نہ کرتا ہو تو اور گل ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو کرتا ہے وہ مجھے بتائے، جس کو موبائل کرنے کا تھوڑا چسکا ہے، وہ مجھے بتایا کہ میں قرآن موبائل کے مقابلے میں زیادہ قرآن کو وقت دیتا ہوں۔ یہ ہے ہماری محبت۔ دیکھیں، یہ قرآن جو ہے نا، یہ اللہ کی مجلس دیتا ہے۔ یہ آج سے کچھ سال پہلے یہاں کوئی موبائل نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، میں پاکستان سے باہر تھا۔ پی ٹی سی ایل کسی کے گھر میں ہوتا تھا، سفارشی قسم کے لوگ ان کے لگتا تھا، بڑے مشکل سے لگتا تھا، یا کوئی بڑے کاروباری انہوں نے لگوایا ہوتا تو پیسے بھی اچھے خاصے لگ جاتے تھے۔ تو جو ہے نا وہ کیسے رابطہ ہوتا تھا؟ خطوط کے ذریعے۔ آج صرف 3 مہینے میری بیوی مجھ سے دور رہی، اور یہ 3 مہینے ایسے تھے، اس کے بعد میں نے وہاں بلا لیا تھا۔ یہ 3 مہینے ایسے تھے کہ ہر ہفتے وہ خط لکھتی تھی، اور خط بھی وہ جو پیپر دیتے ہیں نا ہم اسکول میں، ہاں، وہ پورا 2 پیج اس کے لکھے ہوتے تھے۔ اور اسی طرح میں نے بھی جو ہے نا وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ خط بھیجے ہوتے تھے۔ اچھا، ہر ہفتے باقاعدگی کے ساتھ خط اس کا بھی جاتا تھا، میرا بھی جاتا تھا، اور جب وہاں خط گیا ہے، خط اٹھایا ہے، خط کو پڑھا ہے، اگر کھانا کھانے سے پہلے خط مل گیا تو وہ کھانا نہیں کھایا جاتا تھا۔ خط کو لے کر فوراً اپنے کمرے میں پہنچتے تھے، اس کو پڑھتے تھے، اور اگلے خط آنے تک اس کو پڑھتے ہی رہتے تھے، اگلے خط آنے تک اس کو پڑھتے ہی رہتے تھے، وہ تازہ ہی ہوتا تھا۔ اچھا، پھر حالانکہ پتا ہے کہ آج میرا خط آ گیا، کل تو نہیں آنا، کچھ 2-4 دن لگیں گے، پھر بھی کوئی بندہ آ رہا نا وہاں جہاں وہ خط ایک جگہ ڈلیور ہوتے تھے نا، یار میرا تو نہیں خط آیا، وہ کہتا تیرا روز ہی آنا، تو پھر بھی پوچھ لیتے تھے کہ یار میرا تو خط نہیں آیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہو جاتی تھی، وہی نہیں آئی۔ کبھی پریشانی ہوئی ہے کہ آج میں نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، آج میں نے تو قرآن کو تو وقت ہی نہیں دیا، میں تو آج موبائل ہی ویکھدا رہ گیا، میں گلاں ہی کرتا رہ گیا۔
اصل بات یہ ہے جی کہ وہ محبت ہی اسی لیے تو پیدا، ورنہ اللہ تو قرآن کریم میں فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں ان کے اندر تو شدید ترین محبت اللہ کی ہوتی ہے. یہ اللہ کی محبت کا ثبوت ہے. یہ خط کے بارے میں کہتے تھے خط آدھی ملاقات ہے، تو اس کو آدھی ملاقات ہی سمجھ لے بندہ، پوری تو نہیں ہو سکتی. اب وہ بیلی کے پاس تو نہیں جا سکتے نا، اللہ کے پاس نہیں جا سکتے، تو یہ اللہ کی مجلس دیتا ہے. کتنے لوگ جو ہے وہ اس مجلس کے اندر سکون میں ہوتے ہیں. قرآن کریم میں نہیں فرما الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ ایمان والوں کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. یہاں تو کسی آدمی کو فون کر دو، کہتا جی آج میں بڑا پریشان ہوں جی، آج نہیں درس میں آ سکتا، اس طرح کہہ دیتے ہیں. اب ہم اگر یہ کہیں کہ بھئی یہ تو اللہ کا ذکر ہے، پھر شاید وہ بالکل ہی آنا بند کر دے. ہم بھی چپ کر جاتے ہیں، چلیں ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کی پریشانی دور کرے. تو یہ ہے جی اصل بات. قرآن کے ساتھ ہمارا وہ تعلق ہی نہیں بنا. اور وہ تعلق کیوں نہیں بنا؟ وہ ایمان وہ نہیں ہے، ہمارے اندر وہ یقین نہیں ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ جو پڑھنے والا معاملہ ہے وہ بھی کوئی نہیں ہے. قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ صحابہ کرام جن کے اندر وہ ایمان پیدا ہو گیا تھا ان کے بارے میں فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوت، وہ لوگ جن کو ہم نے یہ کتاب قرآن حکیم دیا ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں، اس کا حق ادا کر دیتے ہیں. اور قرآن حکیم میں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یہ آدھی رات سے کچھ زیادہ، آدھی رات سے کچھ کم. اور یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، قرآن کریم میں آتا ہے ایمان والوں کی جماعت ہے. وہ سورہ فرقان کے اندر آیا الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی راتیں گزرتی ہیں. اصل میں اس وقت اس طرح تو قرآن ہوتا ہی نہیں تھا نماز میں. الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ رات گزارنا اس کو کہتے ہیں، یا رات بتانا اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی 4-5 گھنٹے آپ نے گزارے ہوں. یہ نہیں کہ کوئی 2 گھنٹے آپ نے جو ہے وہ گزارے تو آپ 2 گھنٹے رات کو آپ نے پانی لگایا کھیت کو، آپ نے کہا جی رات ساری. نہیں، 4-5-6 گھنٹے آپ نے پانی لگایا تو پھر اس کو آپ کہتے ہیں جی ساری رات پانی لگتا رہا. ٹھیک ہے نا؟ تو الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اسی لیے تہجد کا جو ہے وہ بڑا درجہ ہے نا. اصل میں تو وہ قرآن کی وجہ سے ہے، قرآن پڑھنے کی وجہ سے. بہرحال یہ جی دوسری کمی کہہ لیں کہ قرآن کو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. اور باقی پھر وہ کہ اسے تجوید کے ساتھ پڑھنا، اس میں غلطیوں سے پاک کر کے پڑھنا، اچھی سے اچھی آواز میں پڑھنا، یہ پھر ساری چیزیں اس کے ساتھ ہی ہیں. اچھا جی، اب تیسری چیز، 2 چیزیں میں نے ابھی بیان کر دی. تیسری چیز ہے قرآن حکیم کو سمجھنا. وہ جو ابھی میں نے بتایا نا کہ میری دادی نانی یا ماں وہ پڑھتی تھی تو وہ سمجھ کر نہیں پڑھتی تھی. ہاں ہم اس سے بھی ایک لیول نیچے آ گئے ہیں. چلیں جی سمجھ نہیں آتی، پڑھتے تو ہے نا، اب اس سے بھی گئے ہیں ہم. یہ اس سے اگلا فرض ہے، یہ اس سے اگلی ذمہ داری ہے، یہ اس سے اگلی کمی ہے جس وجہ سے ہم اس ایمان کے معیار پر نہیں ہیں جس کے ساتھ عزت ہے، جس کے ساتھ شرف ہے. اور وہ کیا؟ قرآن کو سمجھنا. یہ دیکھیں عزت، قرآن کی عزت کرنا اور ہے، عزت اور چیز ہے. اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ ہم بزرگوں کا احترام کرتے ہیں نا، ماشاءاللہ سب کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کا کرتے ہیں، اپنے استادوں کا کرتے ہیں. خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا انہیں اف بھی نہ کہو، ماں باپ جو ہے بوڑھے ہو جائیں. لیکن یہ نہ سمجھے کہ ماں باپ جو بات کہیں گے وہ ٹھیک بھی ہوگی. ماں باپ بات غلط بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا.
ادب احترام علیحدہ ہے، لیکن ماں باپ بات غلط بھی کہہ سکتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک باپ کے دو بیٹے ہوتے ہیں، وہ ایک کے ساتھ زیادتی بھی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. بعض اوقات وہی بیٹا جو سنبھال رہا ہوتا ہے اسی گھر میں جب وہ دوسرا بیٹا آتا ہے جو دور ہوتا ہے، وہ اس کی برائیاں اس کو بتانے لگ جاتا ہے، حالانکہ وہ لے کر نہیں جاتا کہ آپ میرے پاس میں تجھے سنبھالوں. وہ جو سنبھال رہا ہے اسی کی اس کے سامنے کرنے لگ جائے گا کہ یہ میرے ساتھ ایسے کرتا ہے، اس کی بیوی ایسے کرتی ہے، بچے ایسے کرتے ہیں. وہ تکلیف تو اس کو ہوتی ہے نا. یا اسے ہی کہنے لگ جائے کہ جی تیری بیوی ایسے کرتی ہے، ایسے ہو جاتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے. اب کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جاتا ہے نا. تو اب سعادت مند بیٹا جو ہے، جو باپ کو محترم سمجھتا ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ گردن نیچے ڈال کر سننے لگ جائے گا، حالانکہ اس کو وہ باتیں اچھی نہیں لگتی. اس کے باوجود وہ اسے محترم سمجھتا ہے نا، احترام کی وجہ سے، کہ میرا باپ ہے یا میرا دادا ہے. اب کوئی بات نہیں، یہ اونچی اوپر نیچے باتیں کر ہی سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، غصہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ہے احترام، ٹھیک ہے نا. یہ قرآن حکیم جو ہے وہ محترم بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے، یہ ہمیں ہمارے نفع نقصان سے بھی آگاہ کرتا ہے. وہ باپ کی بات سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ بعض اوقات بندہ سمجھتا ہے نا کہ جی ایویں ابا جی ایویں لگے ہے گل دا مطلب کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وہ میں بتاؤں کہ ابھی میرے گھر میں بھی ایک بزرگ، ہماری پھپھی ہے، کافی 80 سے ابو ہے، تو بس میرے پاس تھی وہ تقریباً 2 ہفتے سے. تو بس ایسے ہی کوئی بات جو ہے نا وہ بے مقصد نہیں ہے، اس کو اس نے شروع کر دینا. اس نے یہ بھی نہیں دیکھنا کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ سوئے ہوئے کو جگا کر بتانا، مطلب کوئی اس نے اپنی بات. تو میں بھی جو ہے نا وہ اسی طرح ہی سمجھنے کی ضرورت، میں بھی نہیں سمجھتا تھا کہ اس بات کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں، تو بس تھوڑی سی کر کے تو بس ٹھیک ہے. لیکن یہ سمجھ لیں جی، یہ تو احترام ہے. یہ ہمیں ہمارے نفع نقصان سے آگاہ کرتا ہے. اور نفع نقصان وہ چیز ہے جس کے بارے میں انسان بالعموم اگر سمجھ شعور والا تو سینسٹیو ہوتا ہے. دیکھیں، جو آپ سب سے زیادہ جو آپ کے کان جس گفتگو کو کیچ کرتے ہیں نا، وہ آپ کے نفع اور نقصان سے متعلق ہے. یہاں بیٹھے ہوئے بھی ہو سکتا ہے کئی لوگ میری بات گفتگو نہ سن رہے ہوں، یا کوئی چلیں کہیں نہیں کہتا کوئی بندہ میری بات نہ سن رہا ہو. سکول کے اندر جو ہے نا وہ استاد پڑھا رہا ہوتا ہے، 40-45 طالب علم ہوتے ہیں، وہ سارے بات نہیں سن رہے ہوتے، حالانکہ آنکھیں کھول کے اس کی طرف دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. اور جب وہ پوچھتا ہے سب کو سمجھ آ گئی، تو سب سے پہلے سمجھ آ گئی والے وہی ہوتے ہیں جن کو آئی نہیں ہوتی، انہوں نے سنا ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. یہ تو سورہ انفال میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے نہ کہہ دیا کرو کہ ہم نے سنا، جیسے کہ وہ کہتے ہیں جنہوں نے سنا ہی نہیں ہوتا. جنہوں نے سنا نہیں ہوتا وہ پہلے کہہ دیتے ہیں ہم نے سن لیا، سمجھ گئے. تو جو ہے نا وہ یہ نفع اور نقصان وہ چیز ہے کہ بالفرض آپ ایسے سمجھ لیں کہ دور بیٹھا ہوا ایک آدمی جو ہے نا، اس کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی، لیکن اس کا ایک پرابلم ہے. وہ پرابلم کیا ہے؟ اس کو نوکری نہیں مل رہی، کوئی جاب نہیں مل رہی، کوئی دیہڑی نہیں مل رہی. یہاں یہ بھائی جو ہے نا وہ ایسے ہی کہتے ہیں کہ آہستہ سی آواز سے کہتے ہیں کہ جی فلاں جگہ جو ہے نا وہ جاب ہے، نوکری ہے. یہ بات اس کو فوراً سمجھ آ جائے گی. کبھی آپ اس کے مطلب کی ہے، کوئی آدمی بزنس مین ہے، کپاس اس نے خریدی ہوئی ہے، وہاں کوئی 2 بندے بیٹھ کر درس بھی ہو رہا ہے، بندے اپنی بات کر رہے ہیں، وہ یہاں بیٹھا ہوا میری بات جو ہے نا وہ شاید نہ سمجھ رہا ہو، ان کی سمجھ رہا ہے، کیونکہ یہ اس کے نفع اور نقصان سے متعلق ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ نفع نقصان معمولی ہو،
تو اور بات ہے. لیکن جب ریزنیبل نفع، جتنی مرضی دولت آپ کے پاس ہو گئی ہے، آپ کسی آدمی دولت مند کو آپ کہتے ہیں کہ جی اس نے بس کر دی ہے، وہ آگے سے آگے اور سے اور ہر بندہ جو ہے وہ نفع حاصل کرنا چاہتا ہے، نقصان سے بچنا چاہتا ہے. پھر کیا مقابلہ ہے اس نفع کا اور اس نقصان کا جو قرآن بتاتا ہے؟ اس کا تو کوئی موازنہ نہیں ہے. اگر کسی انسان کے پاس فرعون کی دولت بھی آ جائے، فرعون کی بادشاہت بھی آ جائے، سلیمان کی بادشاہت بھی آ جائے، بلکہ پوری زمین کی بادشاہت ایک آدمی کے پاس آ جائے، تو یہ بھی مچھر کے اس پر سے کم ہی ہے آخرت کے مقابلے میں. اور اگر کسی کی یہ ساری لٹ جائے تو یہ بھی مچھر کے پر سے کم ہی ہے. اگر کوئی پوری زمین کے وسائل کا اکیلا مالک تھا اور اس سے سب کچھ لٹ گیا، پھر بھی مچھر کے آخرت کے مقابلے میں تو مچھر کے پر سے بھی کم ہے. تو یہ جب یہ سمجھتا ہے کہ یہ قرآن میرے نفع اور نقصان سے مجھے آگاہی دے رہا ہے، تو یہ کیسے سمجھ کر نہیں پڑے گا؟ یہ تو جس چیز کی سمجھ نہیں آئے گی اس کو سمجھنے کے لیے بھاگے گا. قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قرآن حکیم کے اندر فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب قرآن حکیم جو ہم نے آپ کے اوپر جو وہ نازل کی ہے، یہ اسی لیے نازل کی ہے لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں، غور و فکر کریں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اہل عقل نصیحت حاصل کریں. اور قرآن کریم کے اندر 2 مرتبہ، ایک دفعہ سورہ نساء میں اور ایک دفعہ سورہ محمد کے اندر فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن کے اوپر تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالھا، یا ان کے دل بند ہو گئے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ یار میں نے تو اس کو جو ہے وہ اتنا سمجھا دیا تھا، پتہ نہیں اس کا دماغ ہی ختم ہو گیا کہ اس کو میری بات سمجھ نہیں آئی، نقصان سے 2 4 ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنی بات واضح ہے اور پھر بھی یہ ان کے دل و دماغ بند ہو گئے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا. تو یہ جی تیسری کمی یا تیسرا ہمارا فرض ہے جس کو ہم نے ترک کیا ہے، اور وہ ہے اس کو سمجھنا. اب آ جائیں جی چوتھے کی طرف. چوتھا فرض ہے جب نفع اور نقصان سمجھ آ جائے تو پھر عملاً آدمی نفع کو حاصل کرتا ہے اور عملاً نقصان سے بچتا ہے. یعنی قرآن پر پھر ہم عمل کریں گے نا. سمجھنا علیحدہ ہے اور عمل کرنا علیحدہ ہے. پھر ہم اس کے اوپر عمل کریں گے. یہ قرآن آیا ہی عمل کرنے والی ہے والوں کے لیے ہے. اور اگر واقعی حقیقی ایمان پیدا ہو جائے تو پھر خود بخود اس کے بعد عمل ہی ہے. وہ میں نے حوالہ دیا تھا سورہ بقرہ کے آخری رکوع کی آیت کا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا. وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم سنیں گے، ہم سنیں گے، ہم اطاعت کریں گے. یعنی یہ سننے کی ذمہ داری کون لے رہا ہے؟ وہ جو ایمان لایا ہے. نوٹ کریں، جو ایمان لایا ہے اس کو پتا ہے کہ یہ سننا میری ذمہ داری ہے. محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گھر جا کر کس کو سناتے؟ ممکن تھا؟ وہ تو ایک دعوت ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر وہ لوگ آگے لگے، وہاں بھی لگے، یہاں بھی لگے. یہ تو ایک چیز ہے. لیکن جس کو سمجھ آ گئی ہے، جس کو سمجھ آ گئی ہے، اب اس کو ٹیلی فون کرنا پڑے، اس کو بتانا پڑے، ٹھیک ہے نا.
تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم سنیں گے، خود سننے کی ذمہ داری اب اس کے اوپر عائد ہو گئی ہے جو اس ایمان کے لیول پر پہنچ گیا، بلکہ ذمہ داری کی تو ہے، اس کو تو نیند نہیں آئے گی کیونکہ اس کی اپنی ضرورت بن گیا ہے نا، اس کو تو خود وہ فکر ہوگی یا خود احساس ہوگا، اور پھر نرا سننا سمجھنا نہیں ہے، اطاعنا، ہم پھر اطاعت بھی کریں گے، قالوا سمعنا واطعنا، ہم سنیں گے، ہم اطاعت کریں گے۔ یہ تو اسی وقت تک ہے جب تک اس میں وہ ایمان پیدا نہیں ہوا تو ایسا کر رہا ہے، ورنہ تو اس کو وہ تو خود ذمہ داری لے رہا ہے۔ یہی بات ہے جو فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا، جتنا ہو جائے اللہ سے ڈرو اور سنو، تم سنو، تمہاری ذمہ داری ہے سننے کی، سمجھنے کی۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا، اور پھر سننے کے بعد سن نہیں ہو جاؤ بلکہ اطاعت بھی کرو، اس کے اوپر عمل بھی کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، لوگو تم میں سے کوئی شخص بھی ایمان والا نہیں ہے جب تک کہ وہ اس ہدایت کے تابع نہ ہو جائے۔ تابع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ عمل کرنا۔ ما جئت بہ، جو میں لے کر آیا اس کے تابع نہ ہو جائے وہ ایمان والا نہیں ہے۔ تو پھر وہ کون سا ایمان والا نہیں ہے؟ وہ ایمان جس کے پیچھے میں نے بات کی، عرض کی ہے نا۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما آمن بالقرآن، وہ شخص قرآن پر ایمان ہی نہیں لایا، من استحل محارمہ، جس نے اس کی حرمت و حلت کا اس نے پرواہ ہی نہیں کی کہ اس چیز سے روکا ہے، یہ کرنے کا حکم دیا، جو کرنے کا کہا وہ کیا نہیں، جیسے روکا رکا نہیں، تو فرمایا ما آمن بالقرآن۔ تو وہ کون سا ایمان ہے جی؟ وہ وہی ایمان ہے۔ دیکھیں یہ ایمان وہ چیز ہے کہ اگر یہ بندے کے اندر پیدا ہو جائے تو انقلاب آ جاتا ہے۔ یہ نوٹ کریں، یہ جس ایمان کی ہم بات کر رہے ہیں نا، یہ صرف زبان والا نہیں، دل میں یقین پیدا ہوا، یہ تو بندے کی نیند اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ یہ اس کو احساس ذمہ داری اس کے اندر بھر دیتا ہے، اس کو ایک پریشانی لگ جاتی ہے، یہ کام ہے، میں اپنے کام کو، کبھی آپ میں سے ذمہ دار ہوں گے، کبھی سوئے ہوئے آپ کی پانی دیواری ننگی ہے؟ کیوں نہیں ننگی؟ جو ملازم ہے اور کوئی صحیح محکمہ ہو جہاں پوچھنے والا ہو، تو ان کی کبھی ڈیوٹی جو ہے وہ ایسے بھول میں نہ گزر گئی کہ انہوں نے جو ہے نا وہ سمجھا ہو کہ جی آج چھٹی ہے، جس طرح سمجھتے ہیں درس قرآن کی آج چھٹی ہے، اس طرح کبھی انہوں نے سمجھا کہ آج ڈیوٹی کی چھٹی ہے؟ کوئی نہیں سمجھتا، اس لیے کہ ان کو یہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا جو ہے وہ کام ہے، یہ ہم سے متعلق ہے۔ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، اور یہ اصل میں وہ انقلاب جب بندے میں پیدا ہوتا ہے، بندے کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، تو وہ پھر خارج میں ظہور کرتا ہے، سمجھ گئے؟ وہ پھر دوسروں کو بدلتا ہے، اپنے ماحول کو بدلتا ہے، اپنے دائیں دیکھیں محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے نزول کے بعد پتے تو کھائے ہیں، پیٹ پہ پتھر تو باندھا ہے، کوئی دیہڑی نہیں کی، کوئی نوکری نہیں کی، کوئی ملازمت نہیں کی، کوئی تجارت نہیں کی۔ کیا چیز تھی؟ کتنے ہی صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے بھوک کاٹی ہے لیکن یہ کام انہوں نے کیا۔ اچھا جی، اب یہ جو عمل ہے، چوتھی بات چل رہی ہے عمل کی، قرآن پر عمل کرنا۔ یہ عمل ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ اس میں دو رکاوٹیں آتی ہیں۔ ایک رکاوٹ ہے داخلی، یعنی وہ ہمارے اپنے اندر کا مسئلہ ہوتا ہے، اور ایک ہے خارجی۔ وہ جو داخلی رکاوٹ ہے وہ کیا ہے؟ اسے ہم عام طور پر کہتے ہیں قوت ارادی کی کمی، ایمان کی کمزوری۔ اچھا یہ سمجھ لے، یہ ایمان ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے آپ یہ کہیں کہ یہ اس کی ایک سطح رہتی ہے۔ یہ ایمان اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں
کہ آپ نے اپنے اندر محسوس کریں گے تو سمجھ آئے گی، ویسے دوسروں کو دیکھتے رہیں گے سمجھ نہیں آئے گی. کبھی کبھی خواہ کسی اچھی مجلس کی وجہ سے یا کسی اچھے درس قرآن کی وجہ سے یا کوئی سمجھ لیں کوئی مجلس آپ نے اٹینڈ کی ہے جس کی وجہ سے آپ کا ایمان جو ہے نا وہ اس طرح ہے، اور اسی وقت تازہ تازہ جو ہے وہ آپ کے سامنے کوئی کسی کا 1,00,000 روپیہ تھا، لیکن آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ نے کہا یہ حرام ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ جس کا ہے اس کو پہنچاؤ. لیکن پھر کوئی مہینے 2 مہینے بعد لیول نیچے آ گیا، کسی کا 1,000 2,000 گرا ہوا تھا، چک کے جیب چھپا لے، یار یہ میں کہڑا کسی کا کڈیا ہے. یہ آپ کبھی کریں دیکھیں، یعنی کوئی وقت یہ ہوگا کہ آپ ایمان کی ایسی کیفیت میں ہوں گے تو کہ آپ سوئے ہوئے آنکھ کھلے گی، آپ کہیں گے یار نماز کیوں روے. کوئی ٹائم وہ ہوگا کہ مولوی دی اذان بھی سن کے تے پیر ہو گئے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ وہ لیول نہیں رہا. تو یہ ایمان جو ہے نا یہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی ہے کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے. ایک حدیث کے اندر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بدعمالیاں زنگ کو بڑھاتی بھی ہیں. آدمی ایک گناہ کرتا ہے، ایک دبا پڑتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر کرتا ہے. اگر تو وہ توبہ نیکی کی طرف جائے گا تو صاف ہو جائے گا، لیکن وہ بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے. وہ اس بلب کی مانند ہو جاتا ہے جو کچن کے اندر لگا ہوتا ہے، اور وہ کچن جس کے اندر لکڑی جلتی ہے نا، پھر وہ دھواں اس کو کالا کر دیتا ہے. جا کے میٹر دیکھو گے تو چل رہا ہوگا، بلب کی روشنی نہیں آ رہی. اسی طرح وہ دل خون وغیرہ تو جو ہے وہ اس کا کام کر رہا ہے، لیکن حقیقت کے اندر وہ ایمان سے خالی ہو گیا یا بند ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ مطففین کے اندر بھی فرمایا، کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کیوں نہیں ان کے دلوں کے اندر ان کے کسبوں کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے زنگ آ جاتا ہے. ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان هذه القلوب لتصدع، لوگوں بے شک دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے. کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، جیسے لوہے کو نمی لگنے سے زنگ لگتا ہے اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے. تو صحابہ کہنے لگے ما جلاؤہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس کی جلا کیا ہے؟ یعنی اب یہ جو ایمان کی کمزوری ہے اس کا علاج کیا ہے؟ فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کثرت سے موت کو یاد کرو، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو. یہ اس زنگ کو اتارے گا. وہ تلاوت کا مطلب سمجھ کر کرنا، ٹھیک ہے نا، وہاں سمجھ کر اس کو جو ہے وہ آپ پڑھیں، کثرت سے پڑھیں. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تو ان کو تو یہ سمجھنے والا مسئلہ تھا نہیں، ان کو سمجھ آتی تھی نا، ان کی زبان تھی. تو پڑھنا ہوتا ہی یہ سمجھ کر ہی ہوتا ہے. تو بارہ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، یہ قرآن کو کثرت سے پڑھنا، اس کی تلاوت کثرت سے کرنا، موت کو کثرت سے یاد کرنا. اور یہ صرف وہ، ویسے تو شعر بھی ہے مولانا ظفر علی خان کا، ایمان نہیں وہ جنس جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں. لیکن وہ بندہ کہتا ہے یہ تو شعر ہی ہے نا. قرآن کی آیت بھی ہے، سورہ انفال کی 2 نمبر آیت ہے غالباً، انما المؤمنون الذین آمنوا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے تو وہ ہیں کہ جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر آئے، یہ ذکر ہے نا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کے دل جو ہے نا وہ دہل جائیں. یہ دل دہلنے کا مطلب کیا ہے کہ مقام و مرتبہ ہوتا ہے نا کسی کا، اس کے اعتبار سے جب وہ ہم سے مخاطب ہوتا ہے نا
تو اس وقت ہمارے دل کی ایک کیفیت بنتی ہے نا. تو یعنی ان کو وہ اللہ کے مقام کو سمجھ رہے ہیں, یہ اللہ کا پیغام ہے, اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ان کے محسوسات ایسے تھے. وجلت قلوبہم اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا, اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جائیں, زادتہم ایمانا, زیادت کیا ہے؟ زیادہ ہو جانا, ان کے ایمان کے اندر جو ہے وہ اور اضافہ ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا وہ ایمان کو بڑھانے والی, ایمان ہو گیا کمزور, تو اب اس ایمان کو جو ہے وہ بڑھانے والی چیز کیا ہے؟ اس کو بڑھانے والی چیز جو ہے وہ قرآن ہے, قرآن کی تلاوت ہے. اچھا, دوسری چیز جو میں نے جو ہے وہ عرض کی, کم ہمتی یا ثابت قدمی کی کمی, وہ بھی قرآن حکیم میں اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے لوگ جو ہے یا لوگ جو ہے وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ہی کیوں نہیں نازل کر دیتا, یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کرتا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے نا قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. اسی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے, فرمایا وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ, یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن یا بارگی جملۃ واحدہ کیوں نازل نہیں ہوا. کالا, تو اللہ نے کیا فرمایا, کالا کذالک لنثبت بہ فؤادک, اس طرح تو ہم نے آپ کے دل و دماغ کو جمع عطا کیا ہے, آپ کو ثابت قدم رکھا ہے. ثابت قدمی کا ایک نسخہ اس طرح ہم نے اس کو بنا دیا. کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا. تو یہ قرآن کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ تعلق, یہ ایمان کی کمزوری, اور وہ جو دوسرا ہے کم ہمتی جو ہے اس کا بھی علاج ہے. تو یہ تو جی داخلی کمزوری کا علاج ہے. ویسے یہ بھی جہاد ہے. اب خارجی کمزوری, خارج میں شیطان بھی ہے, خارج میں ماں باپ بھی ہیں, خارج میں بیوی بچے بھی ہیں, خارج میں محلے دار بھی ہیں, پاکستان کی حکومت بھی ہے, پھر خارج کے اندر جو ہے وہ پوری دنیا کا وہ کیا کہتے ہیں کہ دنیا کا نظام ہے, وہ اقوام متحدہ کے پاس ہو یا امریکہ کے پاس ہو, جو کچھ بھی ہو. یہ نوٹ کر لیں کہ جب آپ پورے قرآن پر عمل کرنے کی طرف جائیں گے نا, تو پھر یہ سب جگہ کی رکاوٹیں آپ کو آئیں گی. اگر آپ محدود دائرے میں ہیں تو پھر شاید آپ کو تھوڑا بہت گھر میں ہو, باہر کوئی پوچھے ہی نہ, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر پورے, اور بات ہو رہی ہے پورے قرآن کی, ٹھیک ہے نا, عمل کرنا ہے پورے قرآن پر, سمجھنا ہے پورے قرآن کو. جب پورے قرآن کے اوپر عمل کی طرف جائیں گے تو یہ ہر سٹیپ کے اوپر رکاوٹ آئے گی. اور اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے ہے جہاد. اور جہاد کا جو عام طور پر ہمارے سمجھتے ہیں نا کہ یہ تلوار سے ہوتا ہے یا بندوق سے ہوتا ہے, نہیں, یہ بات غلط ہے. وہ ایک اس کا مرحلہ ہے. جہاد وہ چیز ہے, اگر یہ مومن کے سمجھ لے مومن سے نکل گیا تو پھر مومن رہتا ہی نہیں ہے, پھر تو منافق ہی رہ جائے گا. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون. مومن تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ کے اوپر, اس کے رسول کے اوپر, ثم لم یرتابوا, پھر ذرا ان کو اپنے ایمان کے حوالے سے کوئی شک نہیں رہا, یقین میں بدل گیا ان کا. وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, وہ اب جہاد کر رہے ہیں, اپنی جانیں ان کی مال اور لگ رہے ہیں اللہ کے راستے میں. اولئک ھم الصادقون. اب یہ سمجھ لیں جہاد تو شیطان نفس کے خلاف بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ الجہاد افضل یا رسول اللہ, فرمایا ان تجاہد نفسک فی ما طاعت اللہ, اپنے نفس کے ساتھ بھی ہے, شیطان کے ساتھ بھی جہاد ہے, بیوی بچوں کے ساتھ بھی جہاد ہی ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں کوئی تلوار تو نہیں آپ استعمال کر رہے ہیں نا,
پھر اسی طریقے سے جب وہ جیسے میں نے بتایا وہ ایک لیول ہے کہ اگر اللہ کرے وہ ماحول بن جائے، اگر وہ ماحول نہیں بنتا تو جو جس لیول کا جہاد کرنا ہے وہی کرنا ہے۔ آپ نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، اور میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ وہ 10 12 13 سال کا جہاد ہی تھا مکے میں جس کا حاصل بدر میں پہنچا ہے۔ تو اگر یہ نہ ہوتا تو بدر میں کون جاتا؟ تو بہرحال یہ جہاد، اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس میں میری دیکھیں یہ جان جانا لازمی نہیں ہے کہ یہ تلوار سے جائے گی۔ آپ قرآن کی دعوت دے رہے ہیں نا، اگلا لیول آیا ہی نہیں ہے، آپ اسی میں مر گئے نا، تو وہی کرتے کرتے مر گیا آپ۔ میں تو مثال دے رہا ہوں، نوح علیہ الصلوۃ والسلام جس بھی مرحلے تک یہ آرزو رکھنی چاہیے کہ کام آگے بڑھنا چاہیے، کام بہتر ہونا چاہیے، میں اس کو جو ہے وہ کیسے بہتر سے بہتر بنا سکتا ہوں، میں اس کو کیسے ترقی دے سکتا ہوں، میں نا وہ کیسے کہ خود ہی جو ہے وہ اس کو خراب کرنے والا بن جاؤں، یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ تو بہرحال خارج کے اندر تو پھر جہاد ہے۔ اچھا، یہ جو جہاد ہے اس میں خارج کے اندر اس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ اوپر کی منزل تو میں نے آپ کو بتا دی نا کہ پھر تلوار کے ساتھ بھی اگر وہ وقت آ جائے، حالات ایسے بن جائیں، اگر محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں لوگ نہ ملتے تو آپ کیا کرتے؟ اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ دعا کریں کہ بندہ ہی نہ ملن تاکہ اتنا جانا نہ پوے، ٹھیک ہے نا، وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ کوشش تو آگے ہی بڑھنے کی کرنی ہے، لیکن اگر نہیں حالات بنتے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ جو ہے وہ آپ کرتے رہیں، جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اچھا، اس کا آغاز ہے جی، اور یہی پانچویں چیز ہے، پانچویں کمی ہے، پانچواں وہ فرض جس کو ہم نے ترک کیا ہے، پانچویں ہماری ذمہ داری ہے، پانچویں ہماری کوتاہی ہے، اور وہ ہے قرآن حکیم کی دعوت و تبلیغ۔ یہ نوٹ کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے وہ قرآن کی بنیاد پر کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تبلیغ کا حکم دیا ہے وہ بھی قرآن کی تبلیغ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیۃ، لوگوں ابلاغ تبلیغ کرنے والے بن جاؤ ولو آیۃ۔ یہ لو آیۃ کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو جو قرآن اترتا تھا اس کی تبلیغ ہو رہی تھی، نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ پورا قرآن نازل ہو جائے گا تو پھر میں تبلیغ شروع کروں گا، نہ کسی صحابی نے یہ کہا کہ پورا قرآن نازل ہو جائے گا تو میں پھر اس کی تبلیغ شروع کروں گا، جو آ رہا ہے اس کی تبلیغ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے نا وہ آج بھی اسی طرح ہی ہے۔ ایک آدمی یہ سمجھے کہ میں پورا سیکھوں گا پھر تبلیغ کروں گا، تو وہ پوچھا پورا تو ہو سکتا ہے 10 سال میں سیکھے ہو تو پہلے ہی مر جائے۔ جو سیکھ لیا ہے وہ سکھاؤ۔ یہی بات ہے جو فرمائی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن سیکھنا ہے اپنی اصلاح کے لیے بھی، لیکن ایک قرآن ہے دوسرے لوگوں کی اصلاح کے لیے، دوسرے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، جو ہے وہ اللہ کا پیغام پہنچانا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبلغ بن جاؤ، دائی بن جاؤ، دعوت دینے والے بن جاؤ، تبلیغ کرنے والے بن جاؤ، ولو آیاتن، اگرچہ ابھی تم نے ایک ہی آیت سیکھی ہے تو ایک کے دائی بن جاؤ، پھر 2 سیکھو، یہ نہیں کہ بس ایک ہی سیکھو اور ایک ہی سکھاؤ، پورا قرآن ہے، نوٹ کر لیں۔ آپ نے ایک سیکھی ہے لیکن ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں کوشش تو کروں گا کہ زندگی میں سارا قرآن سیکھ لوں اور سارے کی تبلیغ کروں، اور سنت بھی یہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا قرآن، پورا کا پورا قرآن پہنچایا ہے، اور جب آپ اس پورے قرآن کی تبلیغ کریں گے تو جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پورے قرآن کی تبلیغ کی، کامیاب تبلیغ کی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ صرف مسجدیں نہیں، ایک ملک تھا جہاں اللہ کا دین قائم ہوا، جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہوئی۔ آج تو آپ دیکھیں نا، دیکھیں
ہم مختلف گروہوں میں تقسیم ہیں، موٹے موٹے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، ویسے آگے کریں تو اور بھی جماعتیں بڑی ہیں، موٹے موٹے لگا لیں۔ اب ہر مسلک جو ہے نا وہ اپنے مسلک کو سپورٹ کرنے والی آیتوں کو جانتا ہے، اپنے مسلک کو سپورٹ کرنے والی حدیثوں کو جانتا ہے، اور وہ ہر جمعے اسی کی بمبارمنٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو اہل حدیث ہے وہ اور جو بریلوی ہے وہ، دیوبندی ہے وہ یہ اپنا مسلک ہے جس کی وہ تبلیغ کر رہا ہے۔ یہ قرآن کی تبلیغ نہیں ہے۔ قرآن تو سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا پہنچایا ہے۔ اسی لیے دیکھیں، مسجدیں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جی بریلویوں کی مسجد ہے، یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، یہ اہل حدیثوں کی مسجد ہے، یہ شیعوں کی مسجد ہے۔ یہ ملک کس کا ہے؟ ملک نہ شیعہ کا، نہ بریلوی کا، نہ دیوبندی کا، نہ اہل حدیث کا، یہ ہے عمران خان کا یا نواز شریف کا، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر اس کی تبلیغ ہوگی، پورے قرآن کی تبلیغ ہوگی، اس کے نتیجے میں یہ ملک جو ہے نا اس میں اللہ کا دین قائم ہوگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک میں اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ قائم کیا تھا، اور آج وجہ یہی ہے۔ وہ بہانہ بنا دیتے ہیں لوگوں کو اپنے وہ مسلک کی حدیثیں قرآن یا اس کی آیتیں سنا کر، جی ہم بھی قرآن ہی سناتے ہیں۔ تو اس کو جو ہے وہ سمجھا کریں۔ اگر یہاں مسجد بن گئی، جی دیوبندیوں کی مسجد بن گئی، مسجد بن گئی اہل حدیثوں کی، مسجد بن گئی شیعوں کی، مسجد بن گئی بریلویوں کی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کے نتیجے میں تو وہ ملک بنا تھا۔ فرق یہی ہے کہ وہاں پورے قرآن کی دعوت، تو یہ دعوت آج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے اوپر یہ کتاب، لَقَدْ أَنزَلْنَا الْقُرْآنَ، آیت ابھی میرے ذہن سے نکل رہی تھوڑی، تو مفہوم میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فرمایا کہ اے نبی، یہ ہم نے قرآن آپ کے اوپر جو ہے وہ نازل کیا ہے، یہ نازل کیا ہے لوگوں کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ تو یہ لوگوں کو پہنچانا، قرآن پہنچانا، یہ بھی ہماری جو ہے وہ ذمہ داری ہے۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ اس کو کبھی سمجھنے کی کوشش کی؟ وہ زمانے وہاں پہلے کہتا مسلمان، پھر کہتا تار کے قرآن۔ مسلمانی کیا ہے؟ مسلمانی فرما برداری کا نام ہے۔ تو فرما برداری جو ہے وہ اطاعت کو کہتے ہیں نا، اور اطاعت کسی حکم کی ہے، قرآن کی اطاعت ہے، تو ہم نے قرآن ہی چھوڑ دیا، قرآن سے لا تعلق ہو گئے، تو اطاعت کی بات تو تبھی ہوگی نا۔ جس نے حکم ہی نہیں سنا، جس نے حکم ہی نہیں سمجھا، اس سے کیا ہوا کہ تو کام نہیں کیتا۔ میں آپ سے ایک بات کہوں کہ آپ یہ کر دیں، آپ نے وہ بات سنی نہیں، آپ دور بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ کے کان کسی وجہ سے مصروف ہیں، تو آپ نے سنی نہیں ہے، تو کیا گلہ ہے آپ سے کہ آپ نے وہ کام نہیں کیا؟ تو وہ ہم نے تو وہ قرآن ہی بند کر دیا، باقی تو رہ گیا مسلک۔ تو یہ سمجھ لیں جی، یہ ہیں وہ 5 کوتاہیاں، 5 ہمارے فرائض قرآن کے حوالے سے، جن کو ہم نے نظر انداز کیا، جن سے غفلت کی، جس کی وجہ سے وہ عزت ہمیں آج دنیا میں نہیں ملی۔ ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ دوبارہ رپیٹ کر دوں، ایمان، وہ ایمان جو یقین قلبی جو ہے نا، وہ جس کو کہتے ہیں دلی یقین۔ اور یہ میں پھر آپ کو وہ بات ایک رہ گئی ہے، پھر آپ کو بتا دوں۔ دیکھیں آج کے دور میں ہمیں اس کے اوپر کیسے یقین آئے گا؟ قرآن پر، یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا، قرآن پر کیسے یقین آئے گا؟ کیونکہ اب تو وہاں تو میں نے بتایا کہ چلیں فرشتہ ہی ہے، فرشتے کو تسلی کر لیں، وہاں فرشتہ محمد رسول اللہ۔ اب دیکھیں، آپ نے سودا کیا ہے کسی آدمی سے، آپ نے سودا کیا مکان کا۔ ہمارے ہاں کئی دفعہ ایسا ہی کرتے ہیں کہ انتقال یا رجسٹری نہیں کرواتے، اسٹامپ پہ لکھ لیا آپ نے، وہ اسٹامپ پہ آپ نے سودا کر لیا۔ اب
وہ جس سے سودا کیا وہ مر گیا، وہ لکھنے والا مر گیا، اس کے گواہ مر گئے، ٹھیک ہے، لین والا بھی مر گیا۔ اب چلیں، اب وہ بعد والے لوگ جو ہیں ان کے پاس اسٹام ہے، وہ کیسے جو ہے وہ حقائق تک پہنچیں گے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ وہ اسی میں غور و فکر کریں گے، وہ اسٹام میں اس کے ثبوت ملیں گے کہ یہ اسٹام سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ یہ 200 سال بعد، ہزار سال بعد جو تحقیقیں ہوتی ہیں، کبھی اس کو جب وہ دیکھیں، اس قرآن میں غور و فکر کریں گے۔ اب ہم فرشتے کو نہیں پہچان سکتے، یہ قرآن ہی ہمیں یہ ساری سچائیوں کا یقین دلائے گا۔ یہ کئی آپ نے دیکھا ہوگا غیر مسلم جب تدبر کرتے ہیں تو وہ خود بخود مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو جتنا آپ تدبر کریں گے اتنا یہ ایمان اس کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ تو بہرحال یہ پہلا وہ ایمان کی کمی ہے، دوسرا پھر ہماری وہ قرآن کے ساتھ محبت نہیں ہے، ہم اسے وہ پڑھتے نہیں ہیں، پھر تیسرا اس کو سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، پھر عمل میں تو زیرو ہی آ گیا۔ تو عمل میں ایک داخلی کمزوری ہے، اس کے اوپر بھی قابو پانے کی ضرورت ہے، اور پھر خارجی کمزوری ہے، وہاں بھی مقابلہ کرنا ہے۔ اور خارج میں اس کا آغاز قرآن کی دعوت و تبلیغ سے ہوگا، جو ہم نہیں کر رہے، اور یہ کمی اگر ہم دور کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں دنیا کے اندر عزت دے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔